یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی, ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے. مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے, جو میں بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو, اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا. اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے, زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے, تلوار نہ اٹھائی جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے ورنہ کربلا جیسے درجنوں اور واقعات ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی, اس کی وہ ویلیو صحابہ کرام کے دل میں نہ رہی جو پہلے کسی حد تک برقرار تھی. یہ بہت ایک حکومت کے خلاف لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور بالآخر بغاوتیں شروع ہوئیں. لیکن جمہور صحابہ کا موقف پھر بھی یہی تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز, بولو بھائی, نہیں. اور اسی طرح کے ظالم لوگ آتے رہے اور انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا. عمر ابن عبدالعزیز بھی انہی ظالم لوگوں کی اولاد تھے, مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے, اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں, خلیفہ بنے ہیں, آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا. حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کو ختم کیا. عمر بن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے, ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. علم حدیث کو مرتب کیا گیا, فقہ کو مرتب کیا گیا, حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا. آپ نے حکم دیا کہ اکتبوا ما کان